بھارت کا انتخاب اور وہاں کا نظام سوال رکھیں گے پینل کے لیے۔ برصغیر کے ممالک کے لیے مثال پاکستان، بنگلہ دیش میں جمہوریت کی تصویر سب کے سامنے۔ اوتار قرار دیے جانے والا مودی مطلوبہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکا۔ کیا جمہوری نظام ہی بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ نصرت جاوید صاحب، وہاں پہ بھی شکایتیں ہیں لوگوں کو، نظام کو لے کر، اداروں کو لے کر، سارے معاملات سامنے، غربت، بے روزگاری بھی بہت، مگر ایک الیکشن کا ہونا، نتیجے کا آنا، سب کا تسلیم کرنا اور ایک بھرپور تسلسل دکھتا ہے پچھلے 70-75 سال میں۔ کیا یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ یقیناً جی، اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ ایکسکیوز می، آپ مجھے انڈیا ہی کی طرح کا دیکھیے، میں خود اس وقت بھارت میں موجود تھا بطور صحافی کے، میں اپنی ایک اسائنمنٹ پہ گیا ہوا تھا جب بھارت کو اپنے ریزروز میں سے سونا نکال کر جی گروی رکھنا پڑا تھا، بین الاقوامی اداروں کے سونا نکلوا کر جی۔ دین کے منموہن سنگھ، وہ تمام تر پالیسیاں ایسے بہت سارے ہمارے ہاں بھی، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر محبوب الحق، شوکت عزیز اور معین قریشی جیسے نابغے آتے رہے ہیں، کیوں نہیں اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی؟ چلیں، ہم پاکستان کا ذکر نہیں کرتے، کسی اور تیسری دنیا کے ملک کا ذکر کر لیجئے کہ جس نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہو انڈر ڈکٹیٹرشپ۔ جس ملک نے بھی ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پاکستان جیسے ملکوں نے، انہوں نے جمہوری نظام کے تحت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو اس وقت افریقہ کا ہر ملک جو ہے دنیا کے امین ترین ملکوں میں ہوتا، جہاں پر کہ بہت طرح کی معدنیات ہیں، اور یہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال۔ تیسری لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ شاید ایکیڈیمکلی ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، لیکن ذرا لائٹر نوٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سپرسٹیشیس مائنڈ، میں تو خیر عام طور پر اس سے پرہیز کرتا ہوں، وہ منحوس، اور یہ وہ بات ہوتی ہے۔ آخری مرتبہ کسی وزیر اعظم کو جب تیسری ٹرم ملی تھی تو ان کا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو، 1962 میں جی۔ اور ان کا وہ دور جو ہے سب سے کڑا تھا کہ ایک پہلے ان کی چین سے لڑائی ہوئی جس میں انہیں بدترین شکست ہوئی۔ اس بدترین شکست سے خائف ہو کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا مسائل حل کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کو ایلچی بنا کر یہاں بھیجا، اور وہ یہاں پر تھے تو ان کا دیہانت ہو گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو بھی ذرا کسی جوتشی سے مشورہ کر کے تیسری مرتبہ حلف اٹھانے سے پہلے اس تاریخ کو یاد کرنا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ سوچیں اس سے پہلے کہ وزارت عظمیٰ کی طرف اتحادیوں کو شامل کریں؟ یعنی پیورلی میں جوتش کے حوالے سے سعد و ناز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ویسے سوچ رہے ہوں گے، وہاں تو اس پر بلیف بھی کافی ہے۔ شہزاد صاحب، کیا یہی طاقت ہے بھارت کی سب سے بڑی، یا اور بھی معاملات ہیں جو اسٹرینتھن اپ کرتے ہیں دنیا کی بڑی جمہوریہ کو؟ میرا خیال ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں کہ فلیگ شپ ہے ان کا، جس کو کہ وہ دنیا بھر میں لے کے جاتے بھی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ساتھ ہی معیشت اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ساتھ ملتی ہے ان دونوں چیزوں کے، تو اس کا انڈیا کا جو امیج جاتا ہے دنیا میں وہ بہت مختلف اور بہت جو پہلے کچھ سالوں سے، دہائیوں کے مقابلے میں بہت بہتر اور بہت مضبوط امیج ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے مضبوطی کریٹ کرتی ہیں۔ ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے ان الیکشن سے، کیونکہ وہ آپ کا بنیادی سوال ہے۔ ای وی ایم مشینیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں گالی نہیں ہیں۔ ریاستی انتخابات اور قومی انتخابات اگر مختلف اوقات میں ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جمہوریت کی نفی نہیں ہے۔ تیسری، عوام کا ووٹ جو ہوتا ہے وہی ایک فائنل آواز ہوتی ہے ہر چیز کی، وہی فیصلہ کرتی ہے کہ پاپولزم ہے یا یہ کہ اینٹی پاپولزم ہے، یا ان کے لیے کس قسم کی حکومت چاہیے۔ چوتھی، جو مڈ ٹرم انتخابات، چوتھے، یا اگر تاریخ دیکھیں آپ بھارت کی، تو ایسے بھی موقع آئے جب 1.5 سال کے اندر 4 حکومتیں نکلیں حکومت کے اندر سے، یعنی 4 حکومتیں بدلیں 1.5 سال 2 سال کے عرصے کے اندر۔ تو اس طرح بھی ہوا، اس طرح کی 6-7 حکومتیں ایسی ملیں گی، ایسے 2-3 ایسے وقفے ملیں گے جہاں پر اس طرح کی چیز ہوئی۔ تو اگر اس میں بار بار انتخابات ہوئے، اگر بار بار انتخابات ہوتے ہیں تو جمہوریت اس سے مضبوط ہوتی ہے، اس سے کمزور نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر جمہوریت میں بلیو کرتا ہے، اور ہم لوگ جمہوریت میں بلیو کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو
اوپن رکھ کے اپنی جمہوریت کو آگے پنپنے دینا چاہیے. یہ جو ڈیزائنڈ اور فیشنڈ جمہوریت ہوتی ہے, اس سے ہمیں بچنے کے لیے اپنی جمہوریت کو کھل کے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے. افتخار صاحب, بر صغیر کے دیگر ممالک کو دیکھیں مگر بھارت کو دیکھیں, وہاں میں معاشی ترقی بھی دکھائی دی ہے, لیکن ایک بہت بڑی خلیج بھی موجود ہے اپر اور لوئر موسٹ کے درمیان, مگر نظام ٹکا ہوا ہے. کیا یہی سب سے بڑی طاقت ہے یا کوئی اور معاملہ بھی ہے؟ بالکل, نظام کی جو کامیابی ہے وہ ہے طاقت, لیکن وہاں پہ عوام کو اپنے جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ اعتماد ہے. کوئی بات نہیں ہوئی, اتنے دن تک الیکشن چلتا رہا, 7 مرحلوں میں الیکشن گزرا, کسی بھی مرحلے پہ کہیں بھی کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم تو اب مورچہ لگانے لگے ہیں کیونکہ ہمیں منظور نہیں ہے جو یہاں پہ الیکشن کمیشن نے کیا. نمبر 1. نمبر 2, جب عوام کو اعتماد ہو جائے سسٹم پہ تو پھر بات آگے چلے گی, اور لوگ اکسانے والے ہوں کہ آپ نے اعتماد ہی نہیں کرنا تو پھر سسٹم بھی نہیں چلے گا, خواہ ای وی ایم لے آئیں خواہ کچھ اور لے آئیں. اور ای وی ایم بھی آج جس سٹیج پہ استعمال کیا گیا یہ اس کی آخری سٹیج ہے, ابتدائی سٹیج میں ای وی ایم بہت کم جگہ پہ استعمال کیا گیا. ایک بات اور میں جو کہوں گا, یہ ابھی میرا دوست نصرت کہہ رہا تھا, لیکن نصرت اس نے پھر اس کو ایک بڑا منگل ڈکلیئر کر دیا. یہ بڑا منگل جو ہے یہ ایک خاص ٹپیکل ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور حقیقت ہمیں نہیں دیکھنا, یہ وہ مودی صاحب دیکھ لیں, پہلے ہی دیکھ لیں ذرا, اپنے مخالفین کے لیے. اب ممکن ہے اس کو بھی بڑی وہ فتح سمجھ رہا ہو. یہ بات جو پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں کہی, کوشش ان کی یہی تھی. ایک تو وہ جو میں نے کہا کہ اندرا کے قتل کے بعد جو 404 نشستیں ملی ان کو کمپیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور دوسری طرف یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی طرح تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے. میں ہندوستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جمہوری حق کو استعمال کیا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والی حکومت اور اپوزیشن پاکستان کو ایک دوست ملک کے طور پر ٹریٹ کرے گی, اور یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں مل کے کریں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی سرحدوں کو تسلیم کرتے ہوئے, اور ایک دوسرے کی آزادی کا رسپیکٹ کرتے ہوئے. زیغم صاحب, کیا نریندر مودی اس نظام کی طاقت کو, یہ جو نتیجہ ان کے سامنے آیا, سمجھ پائے ہوں گے؟ جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں, جو نظام موجود ہے انہیں بھی اسی کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں, جو نظام موجود ہے اس کی وجہ سے بھارت موجود ہے. میرے خیال میں اتنی سمجھ تو نریندر مودی میں بھی ہوگی, اور ذہین آدمی ہے وہ. جمہوریت نہ ہوتی تو بھارت نہ ہوتا, کیونکہ بھارت تاریخ میں کبھی بھی اس طرح سے ایک ملک نہیں رہا, متفق نہیں رہا. صرف انگریزوں کے دور میں بھارت ایک ملک بنا, لیکن انگریزوں کے دور میں 565 ریاستیں بھی موجود تھیں, تو یہ ایک امپائر کا سکسیسر تھا. بھارت میں 780 زبانیں بولی جاتی ہیں, 22 سرکاری زبانیں ہیں. اتنی زیادہ وہاں پہ فالٹس لائن ہے, لیکن جمہوریت اس کو اکٹھے رکھتی ہے. الیکشن ہوئے, الیکشن پر کسی نے سوال نہیں اٹھائے, کسی نے فارم 45 اور فارم 47 کی بات نہیں کی, الیکشن کمیشن پر کسی نے سوال نہیں اٹھائے. 94 کروڑ ووٹر تھے, جس میں سے 62 کروڑ 67% نے ووٹ ڈالا. 10 لاکھ وہاں پہ پولنگ سٹیشن تھے اور 20 لاکھ ای وی ایم مشینز تھی. تو یہ بھارت کا الیکشن کا نظام ہے اور جمہوریت کا نظام ہے جو اتنے متنوع ملک کو اکٹھے رکھا ہوا ہے, جو اس ڈائیورسٹی کو مینج کر رہا ہے. اور پاکستان میں بھی اگر 1958 کو شب خون نہ مارا گیا ہوتا جمہوریت پر, جو سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کر مارا تھا, اور آئین کو انڈرمائن کر دیا گیا تھا, تو پاکستان بھی ٹوٹا نہ ہوتا. اور جتنی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت رہی ہے, اس نے پاکستان کو آئین دیا, اور پاکستان کو آئین نہ دیا ہوتا تو شاید جو باقی پاکستان ہے وہ بھی اکٹھا نہ رہتا. پاکستان جو آج ایک مضبوط فیڈریشن بن کر ابھرا ہے, ایک تکڑی اور اچھی فیڈریشن, اور جس طرح سے ایک توانا ملک بن کر ابھرا ہے, کم از کم جمہوری لحاظ سے, آپس میں تعلق کے لحاظ سے اس میں جمہوریت کا بہت بڑا دخل ہے. میرا خیال ہے ہمیں اب بھی سوچنا چاہیے کہ بھارت سے ہم جمہوریت میں آگے کیسے نکلیں. پچھلے 10 سال میں بھارت انسانی حقوق میں بہت پیچھے چلا گیا ہے, آزادیوں میں بہت پیچھے چلا گیا ہے. اس وقت اچھا وقت ہے کہ ہم بھارت کو انسانی حقوق میں, آزادیوں میں پیچھے چھوڑیں, جمہوری حقوق میں پیچھے چھوڑیں, اور ہم کہیں کہ دیکھو ہم جمہوریت میں تم سے آگے ہیں.
درست ہو گیا. تو پینل کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سیاست میں یہ کہا جائے کہ بھارت کا جو سیاسی معاشرتی اور معاشی نظام ہے وہاں انگنت فالٹ لائنز ہیں، مگر یہ ان کا جمہوری اور انتخابی نظام ہے اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے جس نے سب کو جوڑ رکھا ہے.